نماز ان سے افضل نہیں ہے، یہ نماز سے افضل ہے۔ شیعہ سنی کی لڑائی برے صغیر پاک و ہند میں رکھی، علی ولی اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا پہلو ہمارا ہے، جبکہ ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس پہلو سے خواہ مخواہ جا بچا تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمارے عقیدے میں ہمارا مولا سب سے افضل ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب و اولاد الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین، آج ایک انتہائی حساس اور اہم پہلو پہ بات کرنے چاہ رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ تمام مومنین کرام بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ہاں جس بات پہ بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، جس بات پہ مذہب کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہ ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔ اب بات یہاں پہ ناظرین یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ایسے ہمارے شیعہ مومنین، شیعہ بھائی یا ادر مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں، ایک ہی سوال ان کا ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نماز میں تشہد میں کسی نے نہیں کہا تو یہ کہنا جائز نہیں۔ بنا علم کے، بنا کسی ریسرچ کے بات کر دینا صرف جہالت ہے، اور دین میں خیال آرائی کرنا کفر۔ اور معصوم سے لے کر نبی تک انہوں نے وہی کیا جو اللہ نے کہا۔ بات آ جاتی ہے علمی گفتگو پہ۔ ایران کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اب ناظرین، ہم تو جو برے صغیر کے شیعہ ہیں، ہم صرف علی ولی اللہ پہ لڑتے رہتے ہیں، جبکہ ایران کے اس عالم دین، اس بزرگ عالم نے جن کی عمر ہے 75 ایئر، اور عراق سے بلانگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے، بلکہ نہ صرف علی ولی اللہ پڑھا، آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، نہ صرف علی ولی اللہ پڑھا بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت دی انہوں نے۔ دیکھیں، اہل بیت اتنا کریم گھرانہ ہے اور اتنے معتبر اور اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ نماز ان سے افضل نہیں ہے، یہ نماز سے افضل ہے۔ ہمارے پاس بحث کرنے کے لیے مذہبی اور کئی پہلو ہیں اور کئی باتیں ہیں جن پہ ہم اپنی بحث کر سکتے ہیں۔ ان جیسے پہلوؤں پہ بحث کر کے فقط ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنا معیار کم کرتے ہیں۔ اب جو یہود و نصارہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے پاس کسی کامن بات پہ ان کو لڑوائیں گے تو یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور آپس میں یہ لڑائی میں مصروف رہیں گے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے کہ جیسا کہ وہ ہمیشہ سے اٹھاتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری لڑائی کا، ہمارے کسی ایسے پہلو کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ شیعہ سنی کی لڑائی برے صغیر پاک و ہند میں رکھی۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا پہلو ہمارا ہے، جبکہ ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس پہلو سے خواہ مخواہ جا بچا تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمارے عقیدے میں ہمارا مولا سب سے افضل ہے، اور انشاءاللہ افضل ہی رہیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس نماز میں علی نہیں ہے وہ نماز ہی نماز نہیں۔ البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ معرفت نہیں رکھتے، عرفان نہیں رکھتے، وہ نماز پڑھتے تو ان کی نماز نہیں۔ اس کا مسئلہ، اس کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن ہم مولا علی کے بغیر نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی مومن ہے پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہم ان کے ذرا بھی خلاف نہیں۔ یہ ہر انسان کے ایمان کی علامت ہوتی ہے، کوئی سلمان ہوتا ہے، کوئی ابو ذر ہوتا ہے، کوئی کمبر ہوتا ہے، کوئی مقداد ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے ایمان کے درجے کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کی طرف شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں کے علاوہ بھی کئی پہلو ہیں، کئی ناظرین ایسے احساس پہلو ہیں جن پہ ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ علم نہ ہونے کی وجہ، علم کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ آج ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں پہ بحث کر کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو میری ان تمام مومنین سے گزارش ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ عالم دین نے تشہد میں گواہی دی ہے اور ایک تجربہ کار عالم دین ہے۔ دیکھیں، مولا کی ولایت پہ، میرے مولا کی ولایت پہ، میرے مولا کی
جو صداقت ہے اس پہ شک مت کیجیے. یہ بحث کی گفتگو نہیں ہے. صرف آپ مولا کو مانیے اور مولا کی مانیے, کیونکہ مولا نے توحید کا راستہ دیا. مولا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل محسن علی حیران. تھینک یو سو ویری مچ. چھوٹے چھوٹے پیغامات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کے توسل سے میں اس اچھے کام کو جاری و ساری رکھوں اور اچھائی کو پھیلاتا رہوں. میرا مقصد صرف ناظرین صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ایک اچھی بات پہنچتی رہے اور میرا وجود ہونے کا دنیا میں ثبوت مل جائے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.